الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالی نے اسلام کو 3 حیثیتوں سے لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور یہ حکم دیا کہ لوگ اسے تینوں حیثیتوں سے قبول کریں تو وہ اللہ کی خوشی اور رضا کے مستحق ٹھہریں گے۔ عقیدے کے اعتبار سے رکھا کہ ایک شخص کا صحیح عقیدہ کیا ہے، اور قیامت اور اللہ تعالی کی وحدانیت، ان دونوں پہ بار بار اللہ نے اصرار کیا کہ لوگ ان 2 چیزوں کو مانیں گے۔ اور جس ہستی کے ذریعے یہ 2 چیزیں لوگوں تک پہنچی یعنی رسالت، اس کا بھی لوگ اقرار کریں گے۔ اور دوسری حیثیت اللہ نے رکھی اس چیز کی کہ علم ہے، اور علم میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے، اعمال بھی آ جاتے ہیں، اخلاقیات بھی آ جاتی ہیں۔ اور یہ بتایا کہ جو چیز اللہ نے فرض قرار دی ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اور تیسری چیز عمل کو قرار دیا، اور اللہ نے بتایا کہ عمل کیا چیز ہے اور شریعت پہ عمل کیا جائے گا۔ اور پورے کا پورا زندگی کا طریقہ بتایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اور غالباً اس نے یہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اسلام میں فلاں عقیدہ کیا ہے، اور اس کا مطلب شاید یہ تھا کہ اسلام نے اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا جواب دیا، اور انہوں نے کہا یہ محال ہے، ناممکن ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل تک کی تعلیم دے کے چلے گئے اور عقیدہ بیان نہ کیا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت سی چیزیں اس ذہن میں آتی ہیں جس تک اسلام صحیح معنی میں نہیں پہنچا یا اس نے پڑھا نہیں، اور اس کو کبھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اسلام نے اس بارے میں کوئی احکامات نہیں دیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا جتنا بھی علم ہے اس کا بڑا حصہ عربی میں، اور پچھلے کوئی 1100 برس سے فارسی میں اور 600 برس سے فرانسیسی زبان میں منتقل ہوا، اور اب آہستہ آہستہ وہ انگلش اور اردو میں منتقل ہو رہا ہے۔ تو وہ زبان چونکہ لوگ براہ راست جانتے نہیں، اس لیے اسلام سے جو بڑی کتابیں ہیں وہ ان کا مطالعہ نہیں کر پاتے۔ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے
بہت سے بظاہر پڑھے لکھے دانشور چند دن پہلے ایک جگہ جمع ہو گئے اور ان سب نے بالاتفاق یہ طے کیا کہ اسلام نے سیاسی نظام امت پر چھوڑ دیا ہے اور اسلام کا اپنا کوئی سیاسی نظام نہیں ہے۔ اس پوری فہرست کو پڑھا کہ اس بحث میں کون کون شریک تھے تو اکثریت ایسی نظر آئی جس نے اسلام کے بنیادی ماخذ کو براہ راست عربی میں نہیں پڑھا۔ تو اللہ نے فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اور لوگوں نے جھٹلایا اس حقیقت کو جس تک ان کے علم کی رسائی نہیں ہوئی۔ پورا نظام ہے، امامت ہے، پھر خلافت ہے، پھر امارت ہے، پھر شورائی نظام ہے، پھر سلطنت ہے اور پھر بادشاہت ہے، اور ایک ایک چیز لکھی بھی ہے کہ آپ اپنی اردو زبان کو اگر دیکھیں تو 1950 تک اردو زبان میں قرآن کریم کی کوئی تفصیلی تفسیر نہیں ملتی تھی، اور پھر آخری نصف جو تھا، نصف کی بجائے بھی ربع کہیے، یہ کہیے کہ آخری 40 سال جو تھے اس میں پھر تفاسیر لکھی گئی۔ مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی تھے، انہوں نے لکھی، مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھی، امام مودودی نے لکھی، امام امین حسن اصلاحی نے لکھی، اور بہت سے لوگ ملیں گے جنہوں نے لکھی۔ اور پھر اب پچھلے 20 سال سے 30 سال سے جمود ہے کہ اب لوگ لکھنے والے بہت کم رہ گئے۔ تو اس لیے اللہ نے ضروری قرار دیا کہ لوگ علم کو سیکھیں، اور اللہ نے انسانوں کو یہ بتایا کہ اگر وہ علم کو نہیں سیکھیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو قیامت میں انہیں دقت پیش آئے گی۔ چنانچہ پوچھا گیا امام محمد رحمت اللہ علیہ سے کہ کافروں کے بچوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بحث یہ تھی کہ کافروں کے بچے جہنم میں جائیں گے یا نہیں، اور آخری بات جو فقہا نے پوری بحث کے بعد تحریر کی، انہوں نے کہا کافروں کے بچے جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ سے جب بات پوچھی گئی تو چونکہ ان کے سامنے ساری قرآن و حدیث کی تصریحات تھیں تو انہوں نے فرمایا میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ بغیر گناہ کے کسی شخص کو عذاب نہیں دے گا۔ فیصلہ کن بات کہی، کیونکہ کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ کافروں کے بچے اپنے والدین کے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے، تو انہوں نے کہا میں کوئی ایسی چیز نہیں جانتا کہ اللہ کسی کو بغیر گناہ کے عذاب دے۔ بالکل ایسے ہی شریعت نے وضو کا طریقہ بتایا ہے، شریعت نے نماز بتائی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت بتائی ہے، حج بتایا ہے، تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ شریعت نے حکومت اور مسلمانوں کی عام سلطنت اور رعایا اس کے حقوق اور فرائض متعین نہیں کیے؟ اس لیے اگر کسی شخص کو تیمم نہیں آتا تو وہ دین کے ایک حصے کو نہیں سیکھتا، اور اللہ نے جو اس کو سہولتیں دی ہیں جب وہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا اور ان سہولتوں پہ عمل نہیں کرے گا تو قصور اللہ کا نہیں ہے، قصور اس شخص کا اپنا ہے۔
اسی وجہ سے پچھلے جمعہ کو آپ سے تیمم کے متعلق عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات کیسے نازل ہوئی، اور یہ پہلی اور آخری امت ہے جسے اللہ نے تیمم کی اجازت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیمم کرنا سکھایا، اور آپ نے بتایا کہ کیا چیز لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی بتایا کہ تیمم کس وقت کیا جائے گا، اور فقہا نے تصریح کی ہے کہ ہر وہ نماز جس کا بدل نہیں ہے، جس کو بعد میں پڑھا نہیں جا سکتا، اسے تیمم کر کے ادا کیا جائے گا۔ عید کی نماز ہے اور ایک آدمی کی آنکھ کھلی اور اس نے گھڑی دیکھی کہ عید کی نماز میں تو 5 منٹ رہ گئے ہیں، اور یا تو میں نماز چھوڑ دوں اور یا وضو کر لوں، تو تمام سہولتوں کے ہونے کے باوجود اسے چاہیے کہ وہ تیمم کرے اور عید کی نماز پڑھے، کیونکہ عید کی نماز کا بدل نہیں ہے، دوسرے دن تیسرے دن اب عید کی نماز نہیں ہو۔ ایک آدمی پہ غسل واجب تھا اور عید کی نماز کھڑی ہو گئی، اور اسے خیال ہوا کہ اب میں اگر عید کی نماز، تو ظاہر ہے اتنا وقت مل ہی نہیں سکتا، تو شریعت کہتی ہے کہ تیمم کرے اور مسجد یا عیدگاہ میں جائے اور عید کی نماز پڑھے۔ اب یہ قیامت میں نظر اللہ کے سامنے پیش کرتے کہ اللہ میں نے تو نہانا تھا، اور خدا پوچھے گی جو تیمم کی سہولت میں نے دی تھی اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا، تو یہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ جنازہ ہے اور جنازے کا بدل نہیں ہے، ایک بار اگر جنازہ پڑھ دیا جائے اور محلے کی مسجد کا امام پڑھا دے، جو امام صاحب یہاں 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، یہ اگر جنازہ پڑھا دیں تو اس کے بعد امیر المومنین بھی چاہیں کہ جنازہ پڑھ سکیں، نہیں پڑھ سکتے۔ فقہا نے اتنا حق لکھا ہے امام کا کہ جو تمہیں 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، اس نے اگر جنازہ پڑھا دیا اور کسی ولی نے اگر اجازت نہیں دی تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ اولیاء کی اجازت سے پڑھایا تو پھر نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور ولی اگر نہ پڑھے، فرض کر لیجئے ولی یعنی اس کے جو ورثاء تھے ان میں سے کوئی حاضر نہیں تھا اور وہ بعد میں پہنچا اور اس سے کہا جنازہ ہو گیا، اب وہ 1 ہے 2 ہیں 4 ہیں، وہی جنازہ پڑھ سکتے ہیں دوبارہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھے۔ تو جنازے کا بدل نہیں، اور اس سے جنازہ پڑھنا ہے اور وضو نہیں رہا، تو فقہا نے لکھا ہے تیمم کرے اور جنازہ پڑھے۔ حتیٰ کہ ایک جنازہ اس نے پڑھا اور جنازے کے بعد دوسرا جنازہ آ گیا، وہ یہ چاہتا ہے یہ بھی پڑھ لے، اور 2 جنازوں کے درمیان اتنا وقفہ تھا کہ وہ پانی سے وضو کر سکتا تھا، اسے چاہیے پانی سے وضو کرے اور دوسرا جنازہ پڑھے، اور اگر پانی پہنچنا وضو کرنا اتنا وقت ہی نہیں تھا تو پھر وہ تیمم سے اسی پہلے تیمم سے دوسرا جنازہ پڑھے۔ اور اگر جانے کا وقت تھا، پانی تھا، وضو کر سکتا تھا، جان بوجھ کے نہیں کیا، کسی کام میں پڑ گیا، کوئی اور مسئلہ اسے پیش آ گیا، دوسرا جنازہ بھی پڑھنا ہے، فقہا کہتے ہیں دوبارہ تیمم کر کے دوسرا جنازہ پڑھے۔ تو اس لیے تیمم کا سیکھنا ضروری ہے، اور اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو ایسی بیماری ہو جائے کہ حرکت سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہو تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ دانت کا درد کبھی ہو جاتا ہے، اور دانتوں میں درد میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر آدمی منہ کھول دے اور ہوا باہر سے اندر جائے دانت کو لگے تو اس سے بھی درد کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، پانی سے کلی نہیں وہ کر سکتا، اور فرض کر لیجئے کہ اس انسان سے ہلا نہیں جاتا، اگر حرکت کرتا ہے تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، کہا کہتے ہیں تیمم کریں۔ ایک آدمی کو پیٹ کی بیماری ہو گئی اور کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے، ہلتا ہے تو
تو پیٹ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، دل کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر سے منع کر دیا کہ بیڈ پہ بالکل مکمل طور پہ آرام کرنا ہے، حرکت بھی نہیں کرنی، ہاتھ نہیں اٹھانا. دل کی بیماریوں میں یہ ہو جاتا ہے. وہ کہا کہتے ہیں تیمم کر کے نماز پڑھے. اللہ نے سہولت دی. صبح آنکھ کھلی اور فجر کی اذان یا نماز کا وقت تھا. اگر وضو کرتا ہے اور اسے نہانے کی ضرورت ہے، اگر نہاتا ہے تو دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے خوف کہ ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا تو مر جاؤں گا. اس وقت ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی نہیں ہے، گیزر نہیں ہے، گیس نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، پانی کو گرم کرنے کا سامان نہیں تھا. یہ سب کچھ ہے. اس کے باوجود اگر میں نے وضو بھی کر لیا تو شدید بیماری ہو جائے گی، چھینکیں شروع ہو جائیں گی، ایسا زکام ہو جائے گا کہ 2 دن تک طبیعت ہی بحال نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں ہیں اور یقینی طور پہ وہ کہا کہتے ہیں کہ تیمم کرے اور نماز پڑھے، اس کی نماز کو. ٹھیک ہے، محض خوف کہ پانی کے استعمال سے ایسے ایسے ہو جائے گا، وہ نہیں. ایک ہے یقین 100% کہ میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہا نہیں سکتا، نہاؤں گا تو مر جاؤں گا. نہاؤں گا اور اتنا گرم لحاف کوئی چیز ہے جس میں لپٹ جاؤں تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، پھر اطمینان ہے. لیکن اگر اس سے یہ ڈر ہے یقینی طور پہ کہ اگر میں نہایا تو اس وقت میں تو یار شدید بخار چڑھ جائے گا. وہ کہا کہتے ہیں فجر کی نماز کیوں چھوڑے گا؟ تیمم کرے اور فجر کی نماز پڑھے. اور وضو میں اگر یہ ڈر ہو کہ اس وقت وضو اگر میں نے کیا ٹھنڈا پانی لگ گیا تو دن کو 10-11 بجے تک تو چھینکیں ہی جان نہیں چھوڑیں گی، اس میں اضافہ ہو جائے گا. شریعت نے اس کے اس عذر کو تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ تیمم کرے. اور تیمم کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ بسم اللہ پڑھے. مختلف احادیث میں آیا ہے. یہ آج سن لیں کہ اس کے بعد ہم وضو پہلے ہو گیا تھا، غسل ہو گیا تھا، اب تیمم اور اس کے بعد نماز کو انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھے اور کسی بھی ایسی چیز پہ اپنے دونوں ہاتھ انگلیوں سمیت کھول کر رکھے جس چیز کو آگ نہ جلا سکتی ہے نہ گلا سکتی ہے. مٹی، ماربل، کوئی گھڑا، مٹی کی بنی ہوئی کوئی ایسی چیز، اینٹ، حتیٰ کہ دیوار، اگر اس پہ پینٹ نہیں ہوا ہوا، کوئی بھی ایسی چیز جسے نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گلا سکتی ہے. اسی لیے کپڑے پہ تیمم نہیں ہو سکتا، سونے چاندی پہ تیمم نہیں ہو سکتا، بس کی سیٹ ہے پلاسٹک کی ہے اس پہ تیمم نہیں ہو سکتا، لوہے پہ نہیں ہو سکتا. آگ ان تمام چیزوں کو یا جلا دیتی ہے یا گلا دیتی ہے. تو کسی بھی جیسے سنگ مرمر ہے، ماربل ہے، یا اس نے ایک کپڑے میں مٹی کو ڈال کر اوپر سے کپڑے کو گانٹ دیا اس طرح سے کہ اگر اس کپڑے پہ اس کو ذرا سا مارے اس تھیلی کو تو اس میں سے گرد نکلتی ہے، تو تیمم گرد پہ ہوگا. کسی بھی ایسی چیز پہ تو اپنے ہاتھ دونوں پھیلائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ گرد ہو اس سے. ایک آدمی کو زکام ہو جاتا ہے، گرد آلود ہوا میں اگر وہ سانس لے لے تو نہ بھی تکلیف ہو تو بھی ضروری نہیں ہے کہ گرد ہو. ماربل بالکل دھویا ہوا ایک پلیٹ اس سے رکھی ہوئی ہے، ایک سلیب اس سے رکھی ہوئی ہے، اس پہ دونوں ہاتھوں کو کھولے اور پنجوں سمیت یعنی ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ کھلی ہوئی ہوں اور اس پہ رکھے اور اس پہ نیت کرے. نیت کرے کہ میں غسل کرتا ہوں، نیت کرے کہ میں وضو کرتا ہوں. دونوں کی نیت الگ الگ ہے. اگر وضو کرنا ہے تو وضو کرے، غسل کا اس نے تیمم کیا تو اس کا وضو خود بخود ہو گیا اور اتنی پاکی اس تیمم سے حاصل ہوگی جتنی نہانے سے ہوگی. اللہ نے کوئی فرق اس میں نہیں کیا.
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے اس بات پہ، اور انہیں تردد تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جا کے سمجھایا اور کہا امیر المومنین بالکل آپ کو اس بارے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے لیے بھی یہی فرمایا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے وضو تو کر لے لیکن غسل اتنی بڑی چیز ہے اگر واجب ہو جائے کہ میں سمجھتا ہوں پانی کے علاوہ پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی. لیکن عمار اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں نے عرض کیا کہ حضرت ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس پہ شدت تیمم کرنا ہے. پہلی بات بسم اللہ کا پڑھنا، دوسری بات نیت کرنا کہ مطلقاً یہ نیت کر لے کہ اللہ میں پاک ہوتا ہوں، بس اتنا بھی کافی. بسم اللہ کا پڑھنا، نیت کا کرنا اور دونوں ہاتھوں کو انگلیاں کھول کر اس پہ رکھنا، 3 چیزیں. اور انہی ہاتھوں کو ذرا سا آگے لے جائے اور پیچھے لے آئے، حرکت پیدا ہونی چاہیے. دونوں ہاتھوں کو آگے لے جانا اور پیچھے لے آنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا، اس لیے یہ سنت ہے لیکن نیت فرض ہے. اگر نیت نہیں کرے گا تو تیمم نہیں ہوگا. اس کو اگر چھوڑ دے، ہاتھوں کو آگے پیچھے نہ لے جائے تو تیمم ہو جائے. اور پھر یا تو ملے اور یا پھر وہ ضرب لگائے، ہاتھوں کو ایسے مارے، اس پہ آگے لے جائے اور پیچھے لے جائے. اب اس کی دونوں ہتھیلیوں میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے کہ اس کے جسم کو پاک کر دیں. 2 ضربیں 2 مرتبہ ایسے کرنا ہے. پہلی مرتبہ دونوں ہاتھوں کو رکھ کے آگے اور پیچھے لے جا کے چہرے پہ اسی طرح پھیرے گویا کہ وہ وضو کر رہا ہے، اپنے چہرے کو دھو رہا ہے. چہرہ پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی تک اور سارے چہرے کو اچھی طرح مل لے. اور داڑھی ہو تو داڑھی کا خلال بھی کرے، اور کانوں کے اور داڑھی کے درمیان جو پٹی بن جاتی ہے اس پہ بھی انگلی پہ لینی چاہیے. یہ ہے ایک ضرب کے بعد چہرہ دھل گیا، پاک ہو. اور دوسری ضرب پھر اسی طریقے سے لگائے، انہی ہاتھوں کو مارے، آگے لے جائے اور پیچھے. اور یہ ہے مشکل چیز جس کو سمجھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے ایسے نہیں کیا، لیکن سمجھانے کے لیے فقہا کہتے ہیں کہ اپنی اثر تو اتنا سا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک ملنا ہے، بس الٹے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ کونیوں تک جتنا دھلتا ہے وضو میں، اور سیدھے ہاتھ سے الٹا ہاتھ، بس یہ ملنا ہے سارا. لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ پھیر رہا ہو ہاتھ تو ہاتھ جسم سے الگ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے آسان ترکیب فقہا نے لکھی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کو کھولے اور الٹے ہاتھ کی 4 انگلیاں سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں کے سروں پہ رکھے اور ان کو بیچ میں لے آئے. اس طرح کرے، یہ 4 انگلیاں ہیں، یہ بھی 4 انگلیاں ہیں، اور ان 4 انگلیوں کو یہاں رکھے. 3 انگلیاں بھی ٹھیک ہیں لیکن 4 رکھ کے تاکہ ساری چیز ادا ہو جائے. 4 انگلیوں کو رکھ کے اور ہاتھ کی پشت سے گھسیٹ کے اسے کونی تک لے آئے اور کونی سے پھیرتا ہوا پھر لے جائے اور ہاتھ کی پشت پہ لے جا کر چھوڑ. اور ان 4 انگلیوں کو پھر اسی طرح رکھے اور اس کو پھیرتا ہوا کونی تک لے جائے اور کونی ساری اس کو مکمل طور پہ مسح کرنے کے بعد ادھر سے لائے اور اس ہاتھ پہ لے آئے اور انگلیوں کا مسح کر لے. یہ تیمم ہو گیا اس کا، وہ ایسے ہی پاک ہو گیا جیسے غسل سے پاک ہوتا ہے اور جیسے غسل. اور اگر گرد ہو، اگر مٹی ہو اور انگلیاں کھول کے جب اس پہ مارے گا اور گرد جم جائے تو گرد چہرے پہ نہیں پھیرنی، مٹی چہرے پہ لگانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. وہ کہا کہتے ہیں کہ انگوٹھے اور اس کے بعد سے جو سے ملائے اور ایسے چھاڑے، کیونکہ اگر ایسے کرے گا تو اس سے تو ہاتھوں کو استعمال کر لیا نا. وہ کہتے ہیں یہ جگہ انگوٹھے اس طرح کرے تاکہ گرد چھڑ جائے اور گرد جب ختم ہو گئی تو چہرے پہ پھیرے اور پھر یہ 4 انگلیاں ایسے رکھ کے ایسے لے آئے پوری کونی سمیت اور ہاتھ کی پشت پر ختم کر دے. اب یہ 4 انگلیاں اس کی سلامت باقی ہیں، ان پہ مسا گرد وغیرہ ہے. ان 4 انگلیوں کو لائے اس طرح سے اور کونی سمیت پھیر کے اس ہاتھ پہ پہنچ کے ختم کر دے. اسے اتنی پاکیزگی حاصل ہو جائے گی جتنی وضو سے ہے اور جتنی غسل سے ہے.
یہ ہے تیمم کا طریقہ. یہ سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. بچوں کو کئی مرتبہ غسل کرنا پڑتا ہے اور کئی مرتبہ وضو ہوتا ہے، وہ پانی ہوتا ہے ٹھنڈا، اور نماز کے لیے ایک شیطان بہانہ ڈال دیتا ہے دماغ میں کہ اب کیا نماز پڑھنی، ٹھنڈا پانی ہے، بیمار ہو جاؤں گا، نہا نہیں سکتا. یہ جو شریعت نے کہا کہ تیمم کرو اور اٹھو نماز پڑھو، یہ کس دن کے لیے؟ یہ حکم کوئی ہندوؤں سکھوں کے لیے تھوڑا ہی ہے، یہ بھی مسلمانوں ہی کے لیے ہے. یہ تیمم کا طریقہ ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.